اگر دیکھا جائے تو دنیا ہمیشہ گلوبل وارمنگ کو ایک جھوٹ سمجھتی ہے. مسلمانوں نے یہ بات کی ہے, کرسچنز نے یہ بات کی ہے, تقریباً ہر ریلیجن کے لوگوں نے یہ بات کی ہے. اس وقت دنیا میں چائنا بھی ڈوبا پڑا ہے فلڈ کے اندر, یورپ بھی ڈوبا پڑا ہے, پاکستان میں بھی کافی سیلاب کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے پاکستان سے بھی آئی ہیں. ایون کہ پنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر گاڑیاں E11 میں تیرتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہیں. تو فلڈز آ رہے ہیں بہت زیادہ. فلڈز کی وجہ کیا ہے؟ فلڈز کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے, کیونکہ گلوبل وارمنگ جو ہے اس نے پلانٹ کا ٹمپریچر زیادہ کر دیا. جو پانی کبھی برف کی شکل میں نیچے اترتا تھا اور برف کی شکل میں اترنے کے بعد وہ سلو ریلیز ہوتا تھا, وہ پانی جو ہے اب وہ فلیش فلڈز کی صورت میں نیچے اتر رہا ہے, کیونکہ پلانٹ کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم نے آنے والے چند سالوں میں اس کے اوپر ایکٹیولی کوئی کام نہ کیا تو ڈیفینیٹلی پلانٹ کا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. اور جب پھر ٹمپریچر چینج ہوگا, ہمیں نہیں پتا کہ اگر کسی ہم زرخیز زمین پہ رہتے ہیں تو شاید وہ صحرا بن جائے, اگر پہاڑوں میں رہتے ہیں تو شاید وہ ٹنڈرا بن جائے, وہاں پہ پانی کی ایک بوند نہ اترے. بڑے بڑے شہر جہاں پہ ہیں وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے دریا بہنے لگے اور شہروں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. یا پھر مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ڈراؤٹس چل رہے ہیں, پانی بالکل نہیں اتر رہا, دوسری طرف سیلاب آئے ہوں. اور یہ سب گلوبل وارمنگ کا چکر ہے. جتنا ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ٹمپریچر کے ایٹماسفیئر کے اندر پھینک رہے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے آخر کار ہمارے پلانٹ کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا اور ہم جو ہیں انپریڈکٹیبل ویدر کنڈیشنز کی طرف چلے جائیں گے, اور ان کنڈیشنز سے ہمارے پاس لڑنے کا پھر کوئی بھی طریقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو کاربن نیوٹرل کی طرف جانا چاہیے, بلکہ اب تو شاید نیگیٹو کاربن کی طرف جانے کی باتیں ہیں, ہمیں جانا پڑے گا. اور اگر ہم نہیں گئے تو پھر سچویشن جو ہے وہ بڑی خراب ہو جائے گی. اور ابھی تک دنیا کے لیڈرز اس بات پہ سیریس نہیں ہو رہے. چائنا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کئی ملک جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان میں بہت زیادہ کاربن ایمیشنز ہو رہی ہیں. ابھی ٹیسلا کہ جو ایلان مسک صاحب ہیں, انہوں نے انڈیا نے ان سے کسی نے پوچھا کہ انڈیا میں کیا آپ گیگا فیکٹری لگائیں گے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ تو اس نے یہ بات کہی کہ بھائی انڈیا جو ہے وہاں پہ کوئی میں چاہتا ہوں کہ گاڑیاں کلین انرجی سے چلیں, تو انڈیا میں کلین انرجی نہیں چلتی. کیوں؟ کیونکہ انڈیا نے کول پاور پلانٹس لگا رکھے ہیں. خیر یہ بھی بات تھوڑی منافقانہ ہے, کیونکہ چائنا نے بھی کول پاور پلانٹس لگا رکھے ہیں, مگر جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ بات نہیں کی. مگر یہ ہے کہ کول پاور پلانٹس ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ تو نہیں لگنے چاہیے. سیف نیوکلیئر کی ضرورت ہے. سولر ٹیکنالوجی جو ہے وہ گیپ فل کرنے کے لیے ضروری ہے, ونڈ ٹیکنالوجی, اور ہمیں زیادہ جو ہے نا اور اس پہ ضرورت ہے. لیتھیم آئرن کی لیتھیم جو ہے وہ خود ان اٹ سیلف ایک بہت ٹاکسک ایلیمنٹ ہے, اور بیٹری ٹیکنالوجی بھی کوئی ایسی آنی چاہیے جس میں لیتھیم اور کوبالٹ کا ہاتھ نہ ہو. جیسے کہ کوبالٹ جو ہے افریقہ کے ایک ایسے کنٹری سے مائن کیا جاتا ہے جہاں پہ جنگ چل رہی ہے اس وقت, اور اس کی مائننگ کی وجہ سے ہزاروں لوگ مرتے ہیں ہر سال, کیونکہ اس کا مائننگ کا طریقہ وہ اس طرح کا اپنایا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ ٹاکسک ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے اندر جاتا ہے. تو بہت زیادہ جو ہے نا ایشوز بنے ہوئے ہیں, اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم گلوبل وارمنگ کو کیسے ریورس کریں گے. اور جب بھی بات آتی ہے کہ کس طرح کیا جائے, ہاں نتن کہہ رہے ہیں جی غالب سر, انڈیا is under threat from pseudoscience and it's affecting our scientific literacy. Even youth who are educated believe in ancient bigotry. Yes, I know. بالکل ایسی بات ہے. تو ہمیں گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے کلین ٹیکنالوجیز کو آنا پڑے گا, اور مجھے لگتا ہے دنیا کو اس وقت ہنگامی صورتحال میں اس کے اوپر بھی لگ جانا چاہیے. ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے انوائرمنٹل, اور اس کے بعد کنٹریز کو اس پہ کام کرنا چاہیے. ٹرمپ جیسے لیڈرز نے جو ہے وہ گلوبل جو ایفرٹ تھی انوائرمنٹل چینج اور گلوبل وارمنگ کے خلاف, اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا, کیونکہ پچھلے 4 سال امریکہ ہی پیرس کلائمیٹ ایکارڈ کا جو تھا وہ سگنیٹری نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جی بہت زیادہ ایشو جو ہیں وہ بن گئے ہیں. چائنا کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, اور ہمارے پارٹ میں دنیا میں
ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ میں تو کوئی اس بات کو سیریس بھی نہیں لے رہا.